خواجہ بختیار خاقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں کئی برس تک میرے پیر و مرشد کے ساتھ رہا، سنگت نصیب ہوئی، کبھی جلالی کیفیت کو میں نے دیکھا، کبھی جمالی کیفیت کو دیکھا۔ جب جلالی کیفیت آ جاتی کسی چیز پر، اگر وہ نگاہ ڈالتے تو وہ چیز روشن ہو جاتی، وہ خواجہ اجمیری کی کیفیت تھی۔ اور ان کی خشیت الہی کا حال یہ تھا، 8 دن تک، ایک ہفتے تک کچھ تناول نہ فرماتے، آنکھوں سے آنسو بہتے جاتے بہتے جاتے بہتے جاتے۔ رونے کی کیفیت، مراقبے کی بھی کیفیت، رونے کی جو کیفیت ہوتی، جو کوئی سنتا اور دیکھتا ان کے جسم پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے، جسم پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے، یہ کیفیت ہوتی میرے بھائی۔ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، عرفان کس کو ملتا ہے جانتے ہو؟ جس کے اندر ادب ہو۔ یہاں ادب پیدا کرو گے بھائیو؟ ماشاءاللہ آپ کے سارے مریدین سے ذکر کرنا چاہتا ہوں، ادب سب سے بڑی بنیادی بات ہے۔ اب ہمارے پاس برا مت مانو، آپ برا مت مانو، کچھ نہیں سمجھنا۔ میں آپ کو پہلے بتا دیا، قاعدہ بتا دیا، والدین کا ادب، بڑوں کا ادب، علماء کا ادب، مشائخ کا ادب، پیر و مرشد کا ادب۔ بعض اوقات ہمارے ذہن میں آتا ہے یہ ہمارے ہی مرشد ہیں، وہاں تو ادب میں تھوڑی بھی کمی آ گئی سمجھ لو، ان کی دیوار اگر ٹیڑھی ہے تو دیوار ٹیڑھی ہے بولے تو بھی ادب بن گئے سمجھو، وہاں کی بات ہی مت پوچھو۔ مگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض کو ہم اپنے ذہن میں بھی نہیں لاتے، یہ چیز ہمارے ترقی کو روک دیتی ہے، ہماری ترقی کو روک دیتی ہے۔ اب رہا تیسرا مسئلہ، ماشاءاللہ 4 ٹی وی کے مولانا تشریف لائے ہیں۔ 4 ٹی وی بعد میں مشہور، مگر جامعہ نظامیہ کے استاد کے بعد نائب شیخ التفسیر رہے اور چل رہے ہیں، ماشاءاللہ مفسر ہیں، ان کے خطاب کو بھی ہمیں سماعت کرنا ہے۔ بیٹھیے۔ علماء کرام کی آمد کا سلسلہ جاری بساری ہے، ماشاءاللہ۔ مولانا سراج صاحب جامعہ نظامیہ کے حامل ہمارے ساتھیوں میں سے ہیں، مولانا منظور صاحب جامعہ نظامیہ کے حامل، علماء کرام کا مجموعہ ہے۔ اب ماشاءاللہ بہت کثیر دیر سے سنتے آ رہے ہیں، اب چلے ختم کی طرف آتے ہیں۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ۔ تو پہلی بات میں آپ کو کیا بتایا، خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ عرفان کے بعد ملتا ہے ولایت، عرفان کے بعد ہے ولایت۔ عرفان آ گیا تو عرفان کی تعریف آپ کو بتا دیا خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے اقوال سے، ادب ہونا چاہیے۔ دوسری بات کیا بتایا، خشیت الہی، خشیت، پھر وہ خشیت الہی جن میں آ گئے تو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سارے لوگ پریشان ہوں گے، سارے کے سارے پریشان ہوں گے۔ انبیاء و رسولہ نے نظام اولیاء کو چھوڑ کر، شہداء کو چھوڑ کر، اللہ کے نیک بندوں کو چھوڑ کر ہر کوئی پریشان ہوگا، بلکہ یہاں تک کہ حدیث شریفہ میں آتا ہے ہر کوئی نفسی نفسی کہے گا۔ انبیاء بھی اس وقت خاموش رہیں گے، زبان چلتے نہیں رہے گی، زبان کی کیفیت یہ ہوگی خاموش رہیں گے۔ تو ایسے سمے میں اللہ تعالیٰ نے تعریف کیا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ کوئی ڈر ہوگا۔ دنیا میں ہوتا یہ رہا، دنیا میں کیا ہوتا رہا بولو، دنیا میں خشیت الہی گھر کر گیا ان کے قلوب کے اندر، دنیا داروں سے کبھی نہیں ڈرے انہوں نے، دنیا والوں کا کوئی خوف نہ رہا۔ تو یہ کیفیت محشر میں ہوگی، دنیا میں بھی رہے گی، دنیا والوں سے کوئی ڈر نہیں۔ تو آگے اللہ بیان کرتا ہے، نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ، دنیا میں
दुनिया में भी हम तुम्हारे दोस्त हैं और आखिरत में भी तुम्हारे दोस्त हैं। आखिरत दुनिया में भी दोस्त, आखिरत में भी दोस्त, दुनिया में भी मदद करने वाले और आखिरत में भी वर। फिर क्या बोला मालूम अल्लाह का, वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, तुम्हारे नफूस जो चाहेंगे वो तुम्हें मिलेगा। वलकुम फीहा मा तश्तही, इश्तहा इश्तही के माने चाहना, इरादा करना, ख्वाहिश करना, दिल में बात पैदा होना, दिल में बात पैदा हो जाना। बोले अल्लाह कहता है तुम्हारे दिल में आ गया तो मैं दे दूंगा। बोलते क्यों अभी, जुबान खोलते क्यों अभी, मुतालबा करते क्यों अभी, दिल में ले आओ मैं दे दूंगा। ये मुकाम है, न बोलने की जरूरत, न दुआ मांगने की जरूरत। हाँ दुआ करते हैं, दुआ भी मकबूल होती है, उससे पहले मुकाम बयान किया। तुम्हारे मन के अंदर आएगा, तुम्हारे दिल के अंदर आएगा तो क्या होगा, वो चीज मैं तुम्हें अता कर दूंगा, वो चीज मैं तुम्हें अता कर दूंगा। इसीलिए ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान मेरे भाई ये आए हैं तो क्या यहाँ कोई आपका इस्तकबाल करने वाला था? क्या यहाँ मसाजिद बने हुए थे? यहाँ कोई खानकाहें थी? यहाँ कोई मुसलमान आपका इस्तकबाल करने वाला था, मकान के अंदर ले जाने वाला था, आगे बिठाने वाला था, खाने का एहतमाम करने वाला था, और किसी चीज़ का एहतमाम करने वाला था? नहीं मेरे भाइयों, हर कोई नफरत करने वाला था। ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जब हिंदुस्तान के अंदर आए तो देखा हर कोई नफरत करने वाला है, उसके बावजूद भी आपने तबलीग का काम किया, इशाअत दीन का काम किया। हर कोई नफरत कर रहा है, बैठने का कहीं मुकाम नहीं, आराम करने का कहीं मुकाम नहीं, खाने का कोई पता नहीं। ये भरोसा है रब पर। जब रब पर भरोसा हुआ तो हालत ये हो गई, बैठे कहाँ है, जंगलों में बैठ रहे हैं, बैठे कहाँ है, बाजार में बैठ रहे हैं, बैठे कहाँ है, चबूतरों पर बैठे हुए, बैठे कहाँ है, देवलों के सामने जो मैदान होता है बैठ रहे हैं, बैठे कहाँ है, ये दीन के लिए, इशाअत दीन के लिए, तबलीग के लिए बैठे कहाँ है? जहाँ जानवर बिठाए जाते हैं वहाँ बैठे हुए हैं। जरा मेरे भाइयों अंदाजा कर लो, हम मेरे भाइयों अंदाजा कर लो। ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के वाक़ियात को तो सुनते हो, ये सीरत भी तो पढ़ो। इस दीन के लिए तुम क्या कर रहे हो, इस दीन के लिए क्या काम कर रहे हो, जरा गौर करो। आज अगर हम कोई जलसा मुनाकिद करते हैं, कोई मदरसा कायम करते हैं, कोई दीनी काम करते हैं, कोई और खिदमत करते हैं, वहाँ कोई दुश्वारियाँ आए तो क्या कहते हैं? जुबान से ये लफ्ज निकलता है, सबसे पहले लफ्ज जो निकलता है, हम कुछ भी करो हमें मिलता क्या है? हमने जलसा किया क्या मिला, तबलीग की क्या मिला, गालियों के सिवा कुछ नहीं मिला। अरे नादा, तुझसे जो रब राजी हुआ है उससे बढ़कर और कोई नेमत नहीं है। अल्लाह जो राजी हुआ है उससे बढ़कर और कोई नेमत नहीं है। यहाँ हमारा जो लफ्ज़ निकल रहा है, मैंने स्टेज सजाया, मैंने पकवान का एहतमाम किया, मैंने फूल का हार पहनाया, मैंने गुलपुशी का एहतमाम किया, मैंने गाड़ी पर उलमा को ले आया, मैंने मस्जिद की खिदमत की। उसके बाद जो जुमला निकलता है, कहीं तकलीफ हो जाए तो निकलता है मुझे मिला क्या। ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के सीरत को पढ़ने वालों, वहाँ मेरे ख्वाजा के जुबान से नहीं निकला। मेरे ख्वाजा यही बोला करते थे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब भी दुआ करते तो मौला आजमाते रहना, फिर आजमाइश की ताकत भी देना, इम्तिहान लेते रहना, इम्तिहान की ताकत देते रहना। राहत राहत आराम नहीं मौला, तेरी आजमाइश में भी मजा आता है, तेरे इम्तिहान में भी मजा आता है, तेरे इम्तिहान व आजमाइश में जो लज्जत मिलती है मौला, उसके बाद जो तू देता है मौला करीम, ये बिस्म बेमिसल नेमत है। इस तरह दुआएं किया करते थे। अब आजमाइश का मरहला मैं आपको बताना चाहता हूँ। बैठे कहाँ है, जहाँ जानवर बिठाए जाते वहाँ बैठे हुए हैं। वहाँ पर भी लोगों ने सता कर कहने के उठ जाओ, यहाँ से निकल जाओ। तो ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने उनके बातों को रद्द नहीं किया, उनके बातों को नहीं दुत्कारा, सब्र करते रहे। उठ गए, मन में इरादा कर लिया। क्या इरादा था? सुन लो मेरे भाइयों, इरादा ये था, मौला ये उठाए हैं जानवर को बिठाने के लिए, अब बिठाते रहना, फिर न उठाना।
बिठाते रहना, ना उठाना। जानवर को उठाने के लिए आए, सब के सब मिलकर आए, उठा रहे, सारी ताकत सर्व कर दी, सारी कुव्वत सर्व कर दी। जानवर मेरे भाइयों उठते नहीं। बोलो, लकड़ी लेकर ठहरो, भाग जाएगा जानवर। कुत्ते को जरा देखो, पत्थर लो भाग जाता है हैवान। अब अपनी जान बचाना है। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जानवर को किसने अकल दी? ये जानवर को किसने अकल दी? उठा रहे हैं, उठते नहीं। आपने सूरह फील पढ़ी होगी, सूरह फील पढ़ी होगी। अबरहा बादशाह ने अपना हाथियों का लश्कर भिजा दिया। क्यों? खाने काबा को गिराने के लिए हाथियों को उठाने वाले उठा उठा कर थक गए, कोई उठा नहीं सक रहा है। यहाँ पर भी ऊँटों को, सवारियों को बिठाया गया, कोई उठा नहीं सक रहा है। कौन सी ताकत कार फरमा है, कौन सी कुव्वत कार फरमा है, कुव्वत का है। मेरे भाइयों सुनो, ताकत कुरान बयान कर रहा है। कुरान क्या कह रहा है? नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह व लकुम फीहा मा तश्तही। तुम्हारे नुफूस, तुम्हारे दिल जो चाहेंगे, तुम्हारे मन जो चाहेंगे, मन ख्वाजा अजमेरी का है, मन ये है, ऐ मौला ये मुझे उठा दिए है। मौला करीम अब जो बिठाने वाले हैं उनको न उठाना। मन ने ये कहा तो अल्लाह ने कहा अब कोई ताकत इन्हें उठा ही नहीं सकती। सब ताकतें आई उठाने के लिए, कोई उठा नहीं सका। थक हार कर कहने लगे बादशाह से हम नहीं उठा सकते। तो बादशाह ने खुद कहा जो कहो जाओ, जिसको तुमने उठाया था उसी से कहलवाओ कि उठ जाए। तो ये है ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह। मेरे भाइयों माशाअल्लाह मजमुआ कसीर है, आगे और बढ़ूँ तो वक्त उलमा को भी मिलेगा। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदउन। माशाअल्लाह। और आपको मौलाना अज़ीज़ुल्लाह क़ादरी साहब से भी सुना मैं, फिर अनवार साहब से भी सुना। ये अनवार साहब, अनवारुल्लाह जो पहले मुक़र्रिर हज़रत के नमतुल्लाह साहब क़िबला के साहबजादे से सुना। मरने के बाद एक हदीस सुना के बाद को ख़त्म करता हूँ। बहुत लंबा मज़मून है ये। ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह को बहुत लंबा पूरा। उन्होंने क्या बोले मालूम? मर गए, ख़त्म हो गए, अब क्या रहता? मर गए, ख़त्म हो गए। आज क्या है मेरे भाइयों? दलाइल का दौर है। दलील आप अगर पेश करेंगे तो कौम मानती नहीं कि क्या है मालूम। हजरत ऐसी बोल के चले गए, बोलते मरने के बाद हड्डियां गल गए, सड़ गए, न सुनता न बोलता न कुछ करता। ये लोग जाते रहते मंच जाते, सुनते भी नहीं बोलते भी नहीं। असल में ये लोग बहरे हैं, इनको नहीं सुनाई देता। क्या है? बहरे, सुनाई नहीं देता ना भाई। जिसको सुनाई देता, जिसको मिलता, हम जाते रहते। या इतनी मुखालिफत करे, इतनी मुखालिफत कर रहे हैं, हदीस के खिलाफ ऐसी ऐसी मुखालिफत कर रहे हैं। जा रसूल पाक अलैहिस्सलाम हुक्म दिए वहीं मुखालिफत कर रहे थे। जा नहीं शिर्क कर रहे हैं। अरे आका फरमा रही फज़ूरुहा, कब्रिस्तान जाओ। कुन्तु नहाइतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, मैंने मना किया था कब्रिस्तान जाओ। अल्लाह के रसूल फरमा रहे उसकी मुखालिफत कर रहे। गाँव में आपको एक हदीस सुना के अपनी बात को खत्म करता हूँ मेरे भाइयों। मरते वक्त देखते अपन, बस देखते, मरे बाद देखते, बस देखते। अब रूह निकल गए बाद, आँख हिला सकता उन्हें, कान हिला सकता, हाथ पैर कुछ भी, कुछ तो देखिए कभी हिलाते हुए। अगर हिलाया तो फिर अपने साथ रख लेते। थोड़ा भी हिलाया, हिलाना तो दूर की बात, अंदर से सांस भी ऐसा चलते रही तो बोले चलो अपना चाहिए तू भाई मिल गई, भी नहीं गया, चले गया।
حدیث سنا رہا ہوں آگے کو، ٹھنڈا پڑا ہوا رہتا ہے، روح نکل گئی، اب روح نہیں ہے، مرا ہوا مردہ ہے، کوئی نہیں، بول نہیں سکتا۔ تو سنو اے لوگوں جو بول نہیں سکتا، بولنے والے، جس پر ایمان لانے والے، میرے نبی نے کیا کہا سنتے ہو؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب روح نکالی جاتی ہے، ان کانت الجنازۃ صالحۃ اجلونی اجلونی، جب وہ مر جاتا ہے، روح نکل گئی تو وہ مردہ کہتا ہے اگر نیک ہو، آقا فرماتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، آقا فرماتے ہیں جب روح نہیں رہی، جسم حرکت نہیں کر رہا ہے، بول نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، تو آقا ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں ذرا مجھے جلدی لے چلو، جلدی لے چلو۔ وہ کون کہہ رہا ہے؟ مردہ کہہ رہا ہے۔ ان کانت الجنازۃ، جنازہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ بادرونی اجلونی، مجھے جلدی لے چلو، جلدی لے چلو۔ جب مر گیا ہے تو بول کیسے رہا ہے؟ ذرا بولو تو صحیح، بولو تو صحیح۔ اچھا یہاں کہیں کو جلدی جلدی لے کے چلو بولتا؟ دنیا میں جس گھر میں گیا 2 سال اگر کرائے پہ رہا، وہاں سے نکال، مکان مالک نکالے تو بولتے ارے اتنے دن تک رہے، اپن یہاں سے کہیں کو نکال رہے۔ 50 سال رہا تو وہ مکان میں، مکان چھوڑنے کو مشکل ہو جاتا۔ ابھی نہیں، یہاں مکان میں سے جلدی جلدی لے کے چلو برا، 50 سال نہیں معلوم 60 سال وہ گھر میں رہے، ساروں سے بولے ذرا جلدی لے چلو۔ حدیث میں آ رہا جلدی لے، کہیں کو جلدی جا رہے، جلدی کہیں کو جا رہے، میں نہیں بول رہا ہوں اجلونی، جلدی لے چلو، جلدی لے چلو۔ آقا فرماتے ہیں مردہ کہتا ہے، وہ جنازہ کہتا ہے جلدی لے چلو، جلدی لے چلو۔ میرے بھائیو ذرا بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے؟ جلدی لے چلو۔ جس مکان میں 50 سال رہا، 60 سال رہا، 70 سال رہا، ماں باپ کے ساتھ رہا، بھائیوں کے ساتھ رہا، بہنوں کے ساتھ رہا، بیوی کے ساتھ رہا، محبت کرنے والوں کے ساتھ رہا، اب ان سے نفرت ہونے لگتی ہے، وہ کہتا ہے کہ اب ان کے ساتھ میں نہیں رہنا چاہتا، ذرا جلدی لے چلو، جلدی لے چلو۔ کیا معاملہ ہے ذرا بتاؤ تو صحیح میرے بھائیوں؟ معاملہ یہ ہے جن کا نام جتتا رہا، جن کا نام لیتا رہا، جن کے نغمے گاتا رہا، جن کے نعت پڑھتا رہا، جن کے صدائیں بلند کرتا رہا، زندگی تمام جن کے صدائیں بلند کرتا رہا۔ اے لوگوں، خبر میں میرے نبی کا دیدار ہونے والا ہے، ذرا جلدی لے چلو، جلدی لے چلو۔ وہ کیفیت بھی مرنے کے بعد محسوس ہوتی ہے اور کہتا ہے جلدی لے چلو، جلدی لے چلو، دیدار مصطفیٰ مجھے کرنا ہے، دیدار مصطفیٰ مجھے کرنا ہے۔ میرے بھائیو اب یہ مضمون اور لمبا ہے، ماشاءاللہ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا آج بھی فیضان جاری ہے اور چلتا رہے گا قیامت تک۔ کیسے بادشاہ اکبر دین الہی قائم کیا، بعد میں پہلے جاتا تھا، پیدل جاتا تھا، ہندوستان کا بادشاہ جاتا تھا، حکمرانی اس کے لیے شہنشاہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، جتنے بادشاہ آئے سب جا رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں۔ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آج تک لنگر چلا آ رہا ہے۔ لوگ باطنی طور پر فیض حاصل کرتے ہیں اور ظاہری طور پر بھی، دیکھو کتنے فقراء وہاں پر ملے گی، ہزاروں کی تعداد میں فقراء ملے گی۔ ارے بھائی 50 آدمی کا کھانا، کوئی ایک ولیمہ کر دیا، تو ہمارے حیدرآباد میں 1000 آدمی کا ولیمہ کر دیا تو اب 10 سال تک اٹھنا مشکل ہو جاتا، قرضوں پہ قرضہ۔ اب وہاں دیکھو سالوں سے چل رہا ہے، لنگر چل رہا ہے، دولت کہیں ختم ہوتی نہیں ہے، لنگر لٹایا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ جب بھی حیات میں جب بھی آتے، ہر کوئی آتا، خازن آتا، طباخ آتا، عرض کرتا حضور کچھ نہیں ہے، آپ فرماتے جاؤ مصلی اٹھاؤ، لے لو مل جائے گا۔
میں نے مسلح والے کو بہت راضی کیا ہے، جہاں میں نے ماتھا ٹیکا ہے اس کو راضی کرنے کے لیے وہ خزانے بانٹتا چلا جا رہا ہے، وہ بانٹ رہا ہے، میرے ذریعے بٹ رہا ہے، لیتے جاؤ، لنگر جاری ہے، جب بھی جاری رہا اور آج بھی جاری ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ان کے صدقے میں ہماری جھولیاں خالی ہے، ذرا بھیک دے دے مولا۔ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے صدقے میں ہم سب کی جو جھولیاں خالی ہیں، مولا کریم ہمیں علم عرفان عطا فرما، علم لدنی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں نیک بنا دے، نیک بنا دے مولا، مخلص بنا دے، مخلص بنا دے۔ اے اللہ ایسے بنا کہ تو ہم سے راضی ہو جائے، تو ہم سے راضی ہو جائے، تیرے محبوب بندوں میں سے بنا دے۔ جھولیاں خالی ہیں، کس کو منائیں، کس کے پاس جائیں؟ تیرا ہی تو ایک در ہے، تیرے در پر بھکاری بن کر بھیک مانگتے ہوئے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ اس محفل میں نوجوان بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، سب ہاتھ پھیلائے ہوئے، سب کی جھولیوں کو بھر دے مولا، کسی کو یہاں سے خالی ہاتھ نہ بھیجانا۔ اے اللہ اس میں میرے بھائیوں کی بہنوں کی شادیاں نہیں ہیں تو نہیں ہوئی ہیں تو ان کے ماں باپ اس کے ذمہ داران پریشان حال ہے، مولا شادی کے اہتمام فرما دے۔ جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما دے۔ اے اللہ جو بے نمازی ہے مولا نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو تہجد گزار بنا دے، عابد و زاہد بنا دے۔ مولا کریم اذانیں ہوتی ہے، نفس اور شیطان ہمیں ایسا بہکا دیے کہ اذان کے باوجود ہم گھومتے بھٹکتے پھرتے ہیں مولا، تو ہی گھسیٹ کر تیرے دربار میں لے آ، ہمارا ایسا ماتھا تیرے دربار میں ٹھکا دے کہ ہم جب اپنا ماتھا ٹھکائیں سبحان ربی الاعلیٰ کہیں تو تو کہے فرشتوں کے درمیان ہے، فرشتوں دیکھو میرا بندہ مجھے منانے کے لیے کیسا سجدہ کر رہا ہے۔ ایسے بندے بنا دے مولا، نیک بندے بنا دے، تجھے واسطہ تیرے نبی کا، وہ پیارے نبی کا، تیرے پیارے حبیب کا۔ اے اللہ تو عرش پر بلایا، لامکہ میں بلایا، پوچھا کیا چاہتے ہو؟ وہ حبیب ہمیشہ دعائیں جب بھی مانگتے تو کیا مانگتے؟ امتی امتی، آنکھوں سے آنسو ٹپکاتے، لبھائیں مبارک کھلاتے، جو آنکھوں سے آنسو ٹپکتے وہ پیارے پیارے آنسو لبھائیں مبارک کھلتے اور تیری رحمتیں اترتی، ان دعاؤں کا واسطہ دے کر بھیک مانگتے ہیں کہ آج کی سب کی جھولیوں کو بھر دے، سب کے آمین کو قبول فرما لے، ہم کو ولیوں میں سے بنا، نیک لوگوں میں سے بنا، تیرے محبوبوں میں سے بنا، دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ مولا کریم عمر میں برکت دے دے۔ اے اللہ ابھی روح نہ قبض کرنا، بہت ہم نے خطائیں جرم و پاب کیے ہیں، غلطیاں کیے ہیں، ملک الموت کبھی نہ بھیجنا، عمر بڑھانا، نیکی کی توفیق دینا، خوب عبادت کرانا، نیک بنانا، نیک بنانے کے بعد ملک الموت کو بھی جانا، اس سے پہلے نہ بھی جانا مولا۔ جب روح ملک الموت قبض کرنے کے لیے آئے تو وہ بھی کہے کہ آہستہ سے روح نکالو، یہ نیک بندہ ہے، ایسے بنا کر اٹھانا، اس سے پہلے نہ بلانا مولا کریم۔ ہمارا ڈولا جنازہ چاہ رہا ہو تو فرشتے بھی کہے کہ ہٹو ہٹو، نیک کا جنازہ آ رہا ہے، ایسے بنا کر اٹھانا، اس سے پہلے موت نہ دینا۔ اے اللہ ساری بیماریوں کو دور فرما دے، کرونا کے مرض کو دور فرما دے، ہمارے گھروں میں صحت عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں سب کو صحت عطا فرما، علم لدنی عطا فرما، علم معرفت عطا فرما۔ مولا کریم تیری بارگاہ میں رونے کی توفیق عطا فرما۔ دل مردہ ہو گیا ہے، گناہوں کی وجہ سے رونا نہیں آتا، تڑپنا نہیں آتا، بلبلانا نہیں آتا، مولا اسے نرم بنا، اس کی سیاہی کو دور کر دے۔ اے اللہ آنکھوں سے آنسو ٹپکانے کی ایسی توفیق دے کہ ادھر سے ہمارے آنکھوں سے آنسو ٹپکتے رہے، ادھر تو فرشتوں میں کہے، ادھر فرشتوں میں کہے دیکھو فرشتوں مجھے منانے کے لیے میرے بندے کس طرح آنکھوں سے آنسو ٹپکا رہے ہیں، تم کو گواہ بنا کر سب ان کے گناہ معاف کر دیا، ایسے بندے بنا دے مولا، دنیا میں مزدہ سنا دے۔ خواجہ اجمیری کا واسطہ دے کر، خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کا واسطہ دے کر بھیک مانگتے ہیں مولا، تیرے نیک ولی ہے اللہ ہندوستان میں، ہے اللہ سارے عالم میں جو انہوں نے اسلام کی دعوت تبلیغ کا کام جو کیا ہے مولا، ہے اللہ
وہ فیض ہم پر بھی جاری کر دے. ان کے زبان سے کیسے میٹھی میٹھے پیارے پیارے جو الفاظ نکلتے اثر کر جاتے ہمیں بھی بنا دے مولا. ان کے در سے بھیک دے دے مولا. اے اللہ تو ہی دینے والا ہے, تیرے دربار میں بھیک مانگتے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. ہماری جائز مقاصد میں ہمیں کامیابی عطا فرما. 5 وقت کا نمازی بنا دے. ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرما. جھوٹ سے, عیاری سے, مکاری سے, دھوکہ بازی سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ غیبت سے ہماری حفاظت فرما. ہم سب کو سکون قلب دے دے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. وما علینا الا